یہی تو وقت ہے سورج تیرے نکلنے کا. آج ہم ایک ایسے سورج کی بات کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسے تابندہ ستارے کی بات کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسے روشن چراغ کی بات کرنے جا رہے ہیں جس نے اس قوم کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کا خواب دیکھا تھا. اس خواب کی تعبیر کے لیے اس نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، اپنوں کے تانے بھی سنے، پیروں میں گھنگرو بھی باندھے، ان گلیوں کی خاک بھی چھانی جہاں جاتے ہوئے شریف چہرے گھبراتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں سر سید احمد خان صاحب کی. ان کے خوابوں کی تعبیر آج ہمارے سامنے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی صورت میں موجود ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے اس فکر کی. کیا صرف مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بنا دینا ہی سر سید احمد خان صاحب کا خواب تھا، یا پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی صرف ایک پارٹ ہے اس فکر کا، اس سوچ کا، اس نظریے کا جو سر سید احمد خان اس وقت لے کر چل رہے تھے؟ کیا آج بھی ویسے ہی حالات نہیں ہیں جیسے کہ 1857 کے بعد اس ملک میں تھے، خصوصی طور پر مسلمانوں کے تھے؟ کیا اس وقت بھی ہم کہیں نہ کہیں آپس میں بکھرے ہوئے نہیں تھے؟ کیا وہ زمیندارانہ نظام جو تھا اس کے بکھرنے کے بعد کے جو حالات تھے اس میں اپنا بکھرا ہوا وجود سمیٹنے کی کوشش نہیں تھی؟ اور اس وقت آج کے حالات میں اس کی کتنی اہمیت ہے اس پر بھی ہم کو غور کرنا ہے. ہمارے درمیان آج 4 اہم شخصیات موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بحث نہیں کرتے، ہم گفتگو کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، ہم ڈائلاگ کرتے ہیں. تو ان سے آئیے میں آپ کا تعارف کرا دوں تاکہ پھر ہم اس بات چیت کو آگے بڑھا سکیں اور اس پوری فکر پر غور کر سکیں اور فکر و عمل کی جانب ہم آگے بڑھیں. ہمارے درمیان موجود ہیں گیان پرکاش جی ہیں، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے اولڈ بوائز ہیں، اولڈ بوائز ایسوسی ایشن میں EC ممبر بھی ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں، اور ان کی بات چیت، ان کا لہجہ، ان کے فکر و عمل سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو ایک تحریک ہے وہ جا بجا دکھائی دیتی ہے، محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے درمیان موجود ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق صدر ڈاکٹر مشکور احمد صاحب، ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے درمیان قوم کے درد میں مبتلا ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے جنہوں نے اپنے لوگوں کے لیے کافی کچھ کیا ہے زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا کے ذریعے، خصوصی طور پر وہاں ہماری قوم کے بچوں کو پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی اور کامیاب کوشش کی جہاں ہمارے لیے مستقبل کی پالیسیاں بنتی ہیں. میں ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں اکثر مذاق میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ بھی سر سید کی راہ پر چل رہے ہیں، ڈاکٹر کلیم الحفیظ صاحب جنہوں نے ایک بہت خوبصورت کتاب بھی لکھی ہے کہ تعلیم سے ہی جو ہے ہماری قسمت، ہماری تقدیر بدل سکتی ہے. میں ڈاکٹر کلیم الحفیظ صاحب کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں. گیان پرکاش جی، میں آپ سے اس لیے شروعات کر رہا ہوں کہ جب ہم مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کہتے ہیں تو اس میں ایک مسلم لفظ اس طریقے سے آ جاتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ صرف مسلمانوں کی ہی وہ یونیورسٹی ہے، لیکن وہاں سے آپ جیسے قابل لوگ بھی نکلے ہیں اور بہت سے ایسے قابل لوگ نکلے غیر مسلم ہیں. تو آپ جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دیکھتے ہیں تو اس کو کس طرح محسوس کرتے ہیں، اس تحریک کو کس طرح پاتے ہیں؟ دیکھیے، میں وہاں پہ 10 سال پڑھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، اور 10 سال کا پیریڈ کوئی چھوٹا پیریڈ نہیں ہوتا. جی. اور میں نے جو علی گڑھ کی پہچان اپنی نظر میں بنائی وہ بیسیکلی سر سید احمد خان صاحب سے ہی بنائی. واہ. میں انہیں دیکھتا ہوں وہاں پہ. وہ اس نظریے سے دیکھتا ہوں کہ سر سید صاحب کی اگر پوری آپ لائف دیکھیں گے تو وہ ریڈیکلزم کے خلاف تھی، وہ کنزرویٹو سوچ کے خلاف تھی. تو وہ جو کنزرویٹو سوچ کے خلاف ایک دم انہوں نے ایک ایمیننٹ جورسٹ، ایمیننٹ ایکسلنٹ ایجوکیشنسٹ، اور سب سے بڑی چیز ایک مہان انسان، انہوں نے اپنی لائف میں صرف ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو صرف مسلمانوں تک سیمت رکھا، ان کا واسطہ پوری انسانیت سے رہا تھا. ان کا جو رابطہ تھا وہ مسلم کمیونٹی کے علاوہ برٹشرز پلس
جو آر سماجی لوگ تھے ان کے ساتھ بھی اچھا خاصا ان کا رابطہ تھا. تو جو کوئی انسان اتنا بڑا کام کرتا ہے کہ اس زمانے میں آکسفورڈ اور کیمبرج کی پیٹرن پہ اور کیا کہتے ہیں ایک یونیورسٹی اسٹیبلش کرنے کی سوچے, اسکول سے شروعات کی لیکن سوچ ان کی آکسفورڈ کی تھی, تو وہ وہاں تک جو ہے وہ وہی ویکتی کر سکتا ہے جو ایک ہیومینٹی کے بارے میں سوچے, ایک مانوتا کے بارے میں سوچے. تو وہاں کا جو اے ایم یو کا ایک پرچے میں جو دوں گا وہ ایک ہیومینٹی کا پرچے, ایک انسانیت کا پرچے, اور ایک جو ہے میں کہوں گا ایک بیسٹ ایگزامپل آف سیکولرزم اینڈ ڈیبیٹیبل سیکولرزم. میں اس ورڈ کو ڈیبیٹیبل سیکولرزم اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میرا اپنا انبھو وہاں یہ ہے کہ وہاں ہر مدعے پہ جو شاید ہر یونیورسٹی میں نہیں ملتی, خاص طور سے پولیٹیکل جو والیٹائل مدعا ہوتا ہے اس پہ کھل کر بحث ہوتی ہے. کنزرویٹو لیول پہ بحث ہوتی ہے, ماڈرن لیول پہ بحث ہوتی ہے, اور ایک کہیں پہ کوئی روک نہیں ہے بحث پہ, ایک ذہنیت پہ کوئی روک نہیں ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے. ایک جانکاری بطور میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں گیا اے ایم یو دوبارہ, میرے ہوم ٹاؤن بھی علی گڑھ کے پاس ہی پڑتا ہے, تو وہاں پہ ایک صاحب سے میرا قریب 1 گھنٹے چرچا ہوئی اس وشے پہ, علی گڑھ کے آج کل ماحول کیا ہے کیا ہے, اور انہوں نے بھی کھل کے بات کی, میں نے بھی ان سے کھل کے بات کی. میرے ان سے متبھید تھے کئی معاملوں میں لیکن منبھید نہیں تھے. واہ. انہوں نے اپنی کھل کے بات کہہ لی, میں نے بھی کھل کے بات کہہ لی, اور اپنا انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اس چیز پہ. تو یہ ریسپیکٹنگ دا ادر ویو وہ وہاں کی علی گڑھ کی ایک ٹریڈیشن ہے, ایک کلچر ہے, اور اس کلچر کو پورے ملک کو اپنانا چاہیے میرے خیال سے. ظفر محمود صاحب, جو بات گیان پرکاش جی نے بھی کہی, کیا علی گڑھ تحریک جو ہے, سر سید کی جو تحریک ہے, وہ کیا صرف ایک یونیورسٹی بنانے تک ہی محدود تھی, یا وہ ایک فکری طور پر بھی ایک بہت بڑا نظریہ ہے جس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے؟ دراصل یہ غور کرنے کی بات ہے کہ سر سید خود ایک شاہی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے, تو وہ چاہتے تو زندگی بہت اچھی طرح گزار کر کے وہ چلے جاتے, لیکن یہ کہ انہوں نے کائنات جو بنانے کی اسکیم ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کو انہوں نے پوری اچھی طرح سمجھ لیا تھا, جو کہ قرآن کریم میں آئے تھے لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے واٹ از دا پرپز آف کریشن آف ہیومینٹی, ہم نے انسانیت کیوں بنائی ہے, تاکہ ہم یہ ٹیسٹ کر سکیں کہ تم میں سے کون لوگ زیادہ اچھی طرح دوسرے انسانوں کی زندگی بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں. یہی پرپز ہے کریشن آف ہیومینٹی کا. تو اس کو سر سید احمد خان نے بہت اچھی طرح سمجھ لیا تھا, لہٰذا انہوں نے صرف اپنے اوپر زور نہیں دیا. عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اور اپنے نیوکلیر فیملی کے اوپر زیادہ زور دیتا ہے, لیکن انہوں نے چونکہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا تھا, لیکن یہ کہ پورا نیشن, پوری انسانیت, پوری کائنات ان کی فیملی تھی. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے تعلیمی ادارے تو قائم کیے ہی, جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو فور رنر انسٹیٹیوٹ تھا محمد نگل اورینٹل کالج, چونکہ انہوں نے قائم کیا اس پہ. حالانکہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے مراد آباد میں اور بھی کئی جگہ انہوں نے غازی پور میں مدرسے قائم کیے تھے. لیکن یہ کہ ان کی پوری تحریک تھی, جیسا کہ بھی آپ سب بالکل صحیح فرما رہے تھے, یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے. تحریک یہ تھی کہ انسانیت کو بہتر کس طرح بنایا جائے. تو اس وقت انہوں نے غور کیا, پوری دنیا گھومی اور خاص طور سے یورپ, اور اس کے علاوہ غور کیا اور یہ سوچا کہ بہترین طریقہ کار کیا ہے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ملت کو اوپر اٹھانا ہے, اگر گرے پڑے لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے, ان کو ان کے حقوق دلوانے ہیں واپس, تو انہیں امپاور کرنا پڑے گا. تو امپاور کرنے کے لیے اس زمانے میں جو اس کا انڈین سول سروس کا ICS کہلاتے تھے, اس کا جو امتحان انگلینڈ میں ہوتا تھا, تو انہوں نے قائم کی محمدن سول سروسز فنڈ ایسوسیشن, جس کا علی گڑھ یونیورسٹی کو تعلق نہیں تھا, لیکن ان کی جو تحریک تھی اس کا حصہ تھا. یہ اس سے پہلے تھا, 1920 سے پہلے کا ہے یہ, 1887 جب سائنٹیفک سوسائٹی وغیرہ 1887 میں انہوں نے قائم کیا. 1857. جی ہاں. اور اس میں 500 ممبر بنائے انہوں نے, ہر ممبر 2 روپے دیتا تھا. وہ پیسہ اتنا کافی ہو جاتا تھا کہ ہر سال 15 بچوں کو وہ بھیجتے تھے, نوجوانوں کو انگلینڈ, وہاں جا کے ICS کا امتحان دینا. آپ سوچیے کتنی بڑی ان کا ویژن کتنا تھا. یہ ہمارے لیے سبق ہے. اور آپ تو ابھی ذکر بھی کر رہے تھے کہ
کی جو ہمارے زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا میں قریب 20-25 ادارے چلتے ہیں، اس میں سے ایک ہے سر سید کوچنگ اینڈ گائیڈنس سینٹر فار سول سروسز. جی تو ان کا نام بھی الحمدللہ روشن ہے اس طرح سے، اور ماشاء اللہ نام تو پورا دنیا میں روشن ہے ان کی، لیکن اپنی طرف سے بھی ایک کوشش ہے، پلس اس کے ذریعے وہ کام بھی ہو رہا ہے جو کہ سر سید سے بہت کم لوگوں نے سیکھا ہے. ڈاکٹر کلیم الحفیظ صاحب، جیسا کہ ظفر محمود صاحب نے بھی کہا، یہ جو ہم آج کے دور میں اگر دیکھیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ تعلیم سے ہی تقدیر بدل سکتی ہے، تو کہاں پر وہ تعلیم رکی ہوئی ہے؟ کیونکہ حکومتیں تو پوری طریقے سے شدت کے ساتھ RTE بھی موجود ہے اور تعلیم پر توجہ بھی دے رہے ہیں. میں نے دیکھا مسلم علاقوں میں جو اسکول موجود ہیں وہاں لڑکیاں تو پڑھ لیتی ہیں، لڑکے جو ہیں وہ اکثر میں نے دیکھا آوارہ گردی میں بھی مشغول رہتے ہیں. تو کہاں پہ وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کرپا رکی ہوئی ہے؟ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں سر سید علیہ رحمہ کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے، ان کو سمجھنا، اس تحریک کو سمجھنا، اس فکر کو سمجھنا. کیونکہ اگر آپ بیک میں جائیں جہاں سے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، یعنی آپ نے جب بغاوت ہوئی 1857 میں، اور اس کے بعد جب وہ اسباب بغاوت بھی لکھی آپ نے، اور اس میں پھر انہوں نے جس چیز سے وہ انسپائر ہوئے اور جس چیز سے انہوں نے سب سے زیادہ اثر ڈالا، وہ بات تھی کہ وہ انگریزوں کی طاقت اور جو ان کی فوجی طاقت تھی اس سے اتنے زیادہ متاثر نہیں تھے، وہ ان کے سائنسی جو علوم تھے اس سے زیادہ متاثر تھے. وہ سمجھ گئے تھے، ہو رہا تھا وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ اس قدر اگر ایک قوم کے پاس علم ہے اور وہ بھی اتنی زبردست ایجادات کے ساتھ یہ لوگ آ رہے ہیں تو ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا. تو انہوں نے وہ اس قوم کو، اس نسل کو اس طرح سے تیار کرنے کی ٹھانی کہ تاکہ اس قوم سے اس کو مقابلہ کیا جا سکے، یا ہندوستان میں جو یہ راج کر رہے تھے انگریز ان کو ہرایا جا سکے، کہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے. تو وہ فنومینا ہے، وہ فکر ہے کہ جو دنیا کی بہترین قوموں کے مقابلے پہ آ کے کھڑا ہوا جا سکے. اور وہ فکر کیا تھی؟ اگر اس کو ایک لائن میں کہا جائے تو وہ یہ تھی کہ جس ایمان اور عقیدے کے آپ ماننے والے ہو، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے تھا کہ تمہارا جو عقیدہ ہے کہ ایک آخرت کے بعد ایک زندگی ہے، اس زندگی کی تیاری کے ساتھ اگر تم نے دور حاضر کا علم سیکھ لیا تو تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا. یہ ان کا نعرہ تھا. اس کو لے کے کئی ساری ان کے مخالفت بھی ہوئی، چونکہ اس دور میں قوم سب سے زیادہ اگر کسی کے سے انفلوئنس تھی تو وہ علماء حضرات سے تھی، اور علماء حضرات اس وقت جدید تعلیم کو معیوب سمجھتے تھے. خاص طور سے انگریزی کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے دین سے یہ دور کر دے گی یہ انگریزی تعلیم. نہیں صرف جدید تعلیم ہی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے اسلام کو بھی عقل سلیم کی کسوٹی پہ پرکھنے کی بات کہی. نہیں، انہوں نے اسلام کو یہ کہا کہ آپ پرانے جو بوسیدہ چیزیں ہیں جو ریلیونٹ ہو گئی ہیں ان کو آپ چھوڑ دیجئے، اور جو اس وقت کی جو چیزیں ہیں جو ریلیونٹ ہیں ان کو اسلام کے ساتھ جوڑیے. وہی آج کا بھی موقف ہے، آج بھی وہی سٹینڈ ہے کہ اگر جو دور حاضر ہے، جس طرح کی ہمارے پاس چیلنجز ہیں، جب تک ہم ان کو مقابلہ نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے. تو ابھی بھی جو تعلیم کے جو ہمارے پاس مسائل ہیں، خاص طور سے جو ہماری رورل جو پاپولیشن ہے اس میں یہی مسائل ہیں کہ مولوی صاحب مسجد کے ممبر سے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہوگا یا دین کی تعلیم سیکھے گا اس کی 3 نسلیں اوپر کی اور 3 نسلیں نیچے کی بخشی جائیں گی، یا 7 نسلیں پہلے اور 7 نسلیں بعد میں. اور باقی وہ دنیاوی تعلیم کی اتنی اہمیت نہیں بتاتے جتنی دین کی بتاتے ہیں. اس کی وجہ سے لوگوں میں ابھی بھی بڑا حصہ جو ہے وہ دین کی تعلیم کی طرف جاتا تھا، دنیا پہ نہیں جاتا ہے. اس کو دور کر کے جو سر سید کا پیغام تھا وہ یہی تھا کہ ایک ہاتھ میں آپ کے قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سائنس ہو. وہی آج بھی موضوع ہے. تو مودی جی بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا کہتے ہیں، اور یہ ریلیونٹ بات ہے، اور یہ سر سید کا ہی یہ نعرہ ہے. اچھا ڈاکٹر مشکور صاحب، جو کلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، آپ نے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ڈاکٹری کی ہے، تو کیا دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ جب ہم تعلیم کی بات کریں تو ساتھ میں تربیت کی بھی بات کرنی چاہیے. جو دنیاوی امور ہیں، جو دنیاوی امور ہے جو ہم سیکھتے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں یا کسی بھی انسٹیٹیوشن میں، وہ تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ہی. ساتھ ہی ساتھ جو دینی تعلیم، جو اللہ نے جو دین بھیجا، اس دین پہ چلتے ہوئے اس دنیاوی امور کو سیکھنا، یہ سب سے اہم بات ہے. اور سر سید نے یہی سکھایا، سر سید نے یہی بتایا. جو سر سید نے نعرہ دیا وہ یہ دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس قوم کا ہر ایک فرد جو ہے اس کے ایک ہاتھ میں
साइंस का चिराग हो एक हाथ में, दूसरे हाथ में जो है उसके कुरान मजीद हो, जो इस्लामिक किताब है, जिस पे जो एक गाइड है हमारी ज़िंदगी का, और उसके माथे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम। तो ये बात अपने आप में सब कुछ क्लियर कर देती है कि इंसान तभी इंसान बन सकता है जब वो साइंस को भी समझे, अपने रिलीजन को भी समझे, और वो किस लिए दुनिया में भेजा गया है, जो इंसानियत का पैगाम के लिए भेजा गया। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो पैगाम है वो सिर्फ एक कलमा नहीं है, कलमे तक नहीं हमें इसे महदूद रखना, बल्कि हमें ये समझना है कि ये पैगाम है, इंसानियत के लिए पैगाम है कि किस तरह से हम इंसानियत को बेहतर करें। उन्होंने इस बात को समझा कि ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाना है और लोग दूसरे लोगों की, यही तरीका था जो सर सैयद को समझ में आया। क्योंकि 1857 के गदर के बाद जो शिकस्त हुई हम हिंदुस्तानियों की, उसको इन्होंने बहुत माइन्यूटली स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उनको ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं हम जो है हथियार में, असलाह में तो अंग्रेज़ों से कमज़ोर है ही हैं, जिसको पूरा कर पाना बिल्कुल नामुमकिन सा है उस वक्त। एजुकेशन में अगर हम अपने आप को एट पार ले जाएं, उनके बराबर ले आएं, तो शायद हम इनको शिकस्त दे सकते हैं। तो उन्होंने फौरन जो है किताब लिखी है असबाब बगावत हिंद। असबाब बगावत हिंद। उससे अंग्रेजों को भी फायदा हुआ, उनको भी पता चला कि हमसे कहाँ भूल हुई है, लेकिन उससे अंग्रेजों को तो फौरी तौर पे फायदा हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदा जो था, सर सैयद दूरअंदेश आदमी थे, उनको मालूम था कि लॉन्ग टर्म फायदा जो है इससे हमें होना है, हमारी कौम को होना है, हिंदुस्तानियों को होना है। इसी चीज को गांधी जी ने भी समझा। आप देखिए जो ज्ञान प्रकाश जी कह रहे थे कि सेकुलरिज्म का जो है, बिल्कुल अहिंसा की बात गांधी जी ने की, क्योंकि इसके पीछे भी एक वजह है, इसीलिए की क्योंकि उनको मालूम था कि हम अभी इतने कैपेबल नहीं है। इसी तरह सर सैयद समझ रहे थे कि अगर एजुकेशन हासिल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इनसे अट पार जाएंगे और आज़ादी जल्दी मिलेगी, और वही हुआ भी। हाँ, लेकिन आज़ादी के बाद हमें तकसीम भी मिल गई। लेकिन देखिए, जहाँ तक सर सैयद की बात है, वो यकीनी तौर पर उन्होंने काम किया। हमारे यहाँ हमने गुज़िश्ता 70 बरस में देखा, हमारे जो रहनुमा है उन्होंने बातें कही। तभी अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि हमारी तो बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था, न भूलो फ़र्क जो है कहने वाले करने वाले में। हम लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद, और फिर इसी पर बात करेंगे और देखेंगे कि आज के दौर में सर सैयद अहमद खान साहब की क्या मानवियत है, उस पर भी गौर करेंगे इस मुख्तसर वक्फे के बाद। शादी का ख्याल आए तो शायद.com नहीं, शादी.com पर आइए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network.
نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا۔ ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اس خاص مذاکرے میں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں سر سید احمد خان صاحب کے حوالے سے، سر سید ڈے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں اپنی قوم کے مسائل کو لے کر، اور ہمارے درمیان 4 اہم شخصیات موجود ہیں۔ گیان پرکاش جی، جیسے کہ انہوں نے جو بات کہی اور آپ نے بھی آغاز میں بات کہی تھی کہ وہاں پر مجھے ایک ڈیبیٹیبل جو ہے وہ سیکولرزم دکھائی دیتا ہے، لیکن ہم ملک میں آج کے حالات میں دیکھتے ہیں کہ ڈیبیٹ جو ہے تھوڑا سا مشکل ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ایک ہی طرح کی فکر، ایک ہی طرح کی بات جو ہے سننی پڑ رہی ہے۔ کیوں نہیں ڈیبیٹ اس طرح کی ہو پاتی ہیں جس میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں نے اپنی بات رکھی، مت بھید تو تھا، من بھید نہیں تھا۔ سر سید کی جو اگر ہم پوری لائف دیکھیں تو وہ ایک عمدہ مطلب ہائی لیول انٹلیکچوئل، تو سماج میں اس چیز کو لے جانا، میری سمجھ سے جو آج کل سماج میں ہو رہا ہے، سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے، اس میں ایک موبوکریسی ٹائپ کی بو آتی ہے کبھی کبھی، کیونکہ اس میں بہت بڑا رول سوشل میڈیا کا بھی ہے۔ بھائی آپ نے اپنی بات کہنی ہے، آپ بالکل ایک دم غلط بات بھی کہہ رہے ہو، لیکن آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ گالی دے کے کہو اسے، آپ اپنی بات کہہ سید کے زمانے میں بھی موبوکریسی ٹائپ کی چیز تھی، کیونکہ ان کے اوپر تو سب حاوی ہوئے تھے اس زمانے میں۔ موبوکریسی اس ٹائم لیکن ایک اتنا بڑا انفارمیشن میڈیا نہیں تھا۔ اب کیا ہے کہ ایک ویکتی جس کو میں کہہ رہا ہوں سنویدھان کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا، وہ بھی سنویدھان پہ کمنٹ کر دیتا ہے۔ اچھا، واٹس ایپ یونیورسٹی سے جو ملا ہے۔ ہاں، تو سوشل میڈیا کا ایک جو نیگیٹو جو چہرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ویکتی کو بولنے کی آزادی ہے، اچھی چیز ہے، بھائی بولنا چاہیے سب کو، لیکن اپنے آپ کو ویکتی کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں کم عقل مند ہوں۔ یہ بہت میں نے تیکھی بات کہی ہے، میں بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں کم عقل مند ہوں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں بہت عقل مند ہوں۔ تو پرابلم وہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ آپ اس وشے پہ بول رہے ہیں جس وشے کو آپ نے نہیں جانا، یا جانا بھی تو ایک ایسی سورس آف انفارمیشن سے جانا جو بائزڈ ہے یا جو صحیح نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ایک ہو رہا ہے، جو سماج میں آج کل جو ہو رہا ہے، وہ ہر کوئی بول رہا ہے، ہر کچھ کہہ رہا ہے، تو اس سے جو ہے ایک سماج کا جو ایک بیلنس ہے وہ تانا بانا جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں سر سید سے یہ، یا تو سر سید جیسا ایک اسٹرانگ آدمی چاہیے، سچ بات بتاؤں، جو آج کل اویلیبل نہیں ہے اس طرح کا۔ اس زمانے میں کوئی ایک بندہ اور سوسائٹی میں یہ کہہ دے کہ میں گھنگرو باندھ کے ناچوں گا لیکن میں اپنا کام کر کے رہوں گا، ایسا انسان میں کہوں گا کہاں ملے گا جی۔ آج آپ پورا فریڈم موومنٹ دیکھ لیجئے گا، جس لائن پہ سر سید چلے کہیں نہ کہیں وہ فریڈم موومنٹ، گاندھین فلسفی، وہ پوری اسی پہ بیسڈ ہے، کیونکہ سر سید نے یہ بہت پہلے دیکھ لیا کہ طاقت سے نہیں لڑ سکتے برٹشرز سے۔ وہی چیز گاندھین فلسفی میں جھلکتی ہے۔ گاندھین فلسفی میں انہوں نے یہی کانگریس کا جو بیسک موڈ تھا، جو کہا کہ اہنسا کا نام دیا انہوں نے اسے، انہوں نے کہا کہ بھائی اکنومیکلی انہیں آپ ہم ٹارگیٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ بائی وے آف مائٹ چاہو گے نہیں کر سکتے۔ ان کا تو پورے دنیا میں راز تھا۔ تو وہ چیز جو ہے وہ بیسکلی سر سید کی جو فلسفی تھی، دیٹ از دا سکسیس آف دیٹ۔ لیکن آج کے زمانے میں جب دیکھتے ہیں حالات بدلے ہوئے ہیں، انفارمیشن کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، تو اس میں جو ہے ایک یا تو اتنی اسٹرانگ شخصیت آئے، یا پھر ہمیں لوگوں کو جاگروک کرنا پڑے گا اس بارے میں۔ اس میں ایک کینیڈا میں کچھ میں نے ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، کینیڈا کے گورنمنٹ نے کچھ اس طرح کا شروع کیا کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی کمنٹ آتا ہے جو غلط ہے یا ڈیویٹ کرتا ہے چیز کو، تو اس کی نیچے ایک لنک اپنے آپ ہی جنریٹ ہو جاتی ہے جو اس کا سیکنڈ پوائنٹ، اس کا اپوزٹ فیکٹ بتائے گی آپ کو، جس سے کم بندہ پوری تو چیز جانے۔ تو اس طرح کی ہم ایک طریقہ شروع کر سکتے ہیں۔ مطلب جو سماج میں جو اگر غلط باتیں، بھرانتیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کا کوئی توڑ جو ہے سماج کی جانب سے ہی ہونا چاہیے۔ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جس کے پاس معلومات نہیں ہے ظفر صاحب، اور وہ جو ہے اس بارے میں بات کر رہا ہے جو جانتا نہیں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ میں نے گیتا اور قرآن کو کبھی لڑتے نہیں دیکھا، اور جنہیں لڑتے دیکھا انہیں پڑھتے نہیں دیکھا۔ تو کیا مطلب اس کو کس طریقے سے ہم سر سید کی جو ان کی
خدمات ہیں, حیات ہے, اس سے ہم کوئی توانائی لے سکتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو ڈاؤن کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے؟ اس کے اوپر مجھے ایک علامہ اقبال کے شعر سے میں اپنی بات پوری کروں گا کہ وہ پورا نچوڑ ہے کہ سر سید کی زندگی سے ہمیں آج کیا سیکھنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کی ترک تگو دو قطرے نے تو آبروئے گوہر تو ملی. یعنی کہ اگر بارش کا قطرہ جو ہے اتر رہا ہے, نیچے گر رہا ہے, تو اس کے پاس دو متبادل ہیں, دو آلٹرنیٹیوز ہیں. ایک تو سمندر کی جو سطح ہے اس میں تلاطم ہے, اس میں شامل ہو جائے اور تلاطم کو اور بڑھا دے, اضافہ کر دے اس میں. دوسرا یہ ہے کہ وہ نیچے جا کر کے ایک سیپ ڈھونڈ کے اس میں بیٹھ جائے, موتی بننے کا انتظار کرے. اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ کی ترک تگو دو قطرے نے تو آبروئے گوہر تو ملی. تو گوہر بن گیا, موتی بن گیا, وہ خوش ہو گیا, بھائی میں موتی بن گیا. آوارگی فطرت بھی گئی اور کشمکش دریا بھی گئی. تو یہ بالکل نچوڑ ہے کہ سر سید کی جو زندگی تھی, انہوں نے جو کچھ کر کے دکھایا وہ انہوں نے اپنے کو سیب نہیں بنایا جا کر کے, ورنہ وہ جج بنے بیٹھے رہتے اور اسی سے ریٹائر ہو جاتے. اس کے بعد بھی اپنا ریٹائرڈ لائف پوری کر کے دنیا سے چلے جاتے, تب بھی شاید وہ جنت میں ہی جاتے. لیکن یہ کہ اب انہوں نے اپنا مقام بہت اعلیٰ کر لیا. جو زندگی کا اصل مقصد تھا, ان سے جو ہم سیکھ لے سکتے ہیں, وہ ایک بہت بڑی سیکھ ان کے ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے جو ادارہ سازی کی, جو کچھ اپنی مہم کو آگے بڑھایا, اس میں انہوں نے دوسری تنظیموں کے ساتھ اور دوسرے اشخاص کے ساتھ اشتراک کیا. اس چیز کو ذہن میں انہوں نے رکھا جو ہمیں آج رکھنا چاہیے. وہ اگر 19ویں صدی کے آخر میں تگ و دو کر رہے تھے, ہے نا, تو ان کو 20ویں صدی کے آخر کا اور 21ویں صدی کے آخر کی فکر تھی. ہمیں 2119 اور 2219 کی فکر ہونا چاہیے. وہ نصب العین رکھ کر کے اس وقت جو ہندوستان کا سماج ہو وہ آج کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو. اس کے لیے یہ اس پہ منحصر ہوگا کہ ہم آج سر سید سے کیا سبق لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں. ناظرین وقت مختصر وقفے کا, لوٹ کر آئیں گے, اسی پر بات کریں گے. اقبال صاحب نے کیا خوب کہا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے اوپر جو گھڑے کی طرح ہم سپاٹ ہیں, اور جو بھی ہمارے اوپر جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ بالکل سپاٹ گزر رہی ہیں. لیکن غور کرنا ہوگا, سر سید یہی چاہتے تھے. لوٹ کر آتے ہیں, اس بات چیت کو جاری رکھیں گے, کہیں جائے گا نہیں. वसुधैव कुटुंबकम. सारी दुनिया 9 crore viewers. India's largest news network. News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. سر سید احمد خان صاحب کے حوالے سے آج جو ایک خاص ہم بات چیت کر رہے ہیں، زمین زیر و زبر کر دی گئی ہے، ادھر کی شے ادھر کر دی گئی ہے۔ کلیم صاحب، ہم اگر دیکھیں کہ سر سید نہیں ہوتے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نہیں ہوتی، جامعہ ملیہ اسلامیہ بھی نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں بنارس ہندو یونیورسٹی بھی نہیں ہوتی۔ اگر یہ ہم پورے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں یہ کہیں نہ کہیں اس سوچ کو مضبوط کرتے ہیں کہ علم بہت ضروری ہے، لیکن ہمارے سماج میں علم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا، دو پارٹوں میں پھنس رہا ہے۔ مطلب ایک طرف غالب نے بھی کہا نا، کعبہ اور کلیسا کا جو معاملہ ہے کہ وہ کس طرف جائے، ادھر کفر کھینچتا ہے، ادھر دین کھینچتا ہے، اور ادھر علم جو ہے ترقی سے ہی اگر زندگی بن سکتی ہے تو معاشی ترقی بہت ضروری ہے، اور معاشی ترقی کے لیے جو ہے علم بہت ضروری ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بالکل آپ نے درست فرمایا، اور جو سر سید علیہ رحمہ کا جو گفتگو چل رہی ہے اس سے یہ بات واضح بھی ہے، اور ایک پہلو جو رہ گیا وہ کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ تربیت کی بھی بات کرتے تھے، اور تربیت کا ان کا بہت وہ بھی اچھا خاصا بڑا ایریا ہے، وہ تہذیب الاخلاق ہے، تہذیب الاخلاق ہے پورا۔ اور دوسری بات، جب انہوں نے پہلا اسکول بھی جو قائم کیا جس کو اینگلو مسلم اورینٹل کالج کا اسکول کہا گیا، وہ بھی اس وقت کا سینٹر آف ایکسیلنس تھا۔ یعنی ان کا یہ ماننا تھا کہ جب جو بھی سیکھیں آپ وہ ایک تو بہترین سیکھیں، مکمل سیکھیں، دوسرا ایک اچھے انسان بنے، یعنی تربیت بھی لیں، تربیت کے تھرو ہی آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ یہ دو چیزیں وہ لے کے چلے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے جو بھی ان کی تقدو تھی، جتنی بھی محنت تھی، اور اسے کالج بھی بنایا 77 میں۔ پھر اس کے بعد ان کے اور بہت سارے شعبے ہیں جن سے ہمیں پوری تحریک ملتی ہے، اور اس وقت کی جو ہماری پوری جو تحریک تھی اس نے الگ الگ مقامات پہ ان کے فیڈر اسکول بھی بنائے، اور وہ فیڈر اسکول جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ تھے وہ باقاعدہ اس کو سپورٹ بھی کرتے تھے، اور ایک پورا کوالٹی ایجوکیشن کا نظام قائم ہو گیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے تقسیم کے بعد جو ہندوستان کی حالت ہوئی، خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کی حالت ہوئی، وہ بڑی عجیب و غریب ہو گئی کہ ان کے پاس جو ادارے تھے، جو ادارے چلانے والے تھے، وہ ملک کے دوسری طرف چلے گئے، اور جو یہاں لوگ رہ گئے وہ اتنے لائق ور نہیں تھے۔ اس کی وجہ سے خلا آیا، اور خلا کافی لمبے عرصے تک چلا، وہ 10 15 20 سال تک چلا، جس کو پر کرنے میں تھوڑا وقت لگا۔ اس کے بعد جن لوگوں نے اس تحریک کو تھاما، خاص طور سے میں اشارہ کر رہا ہوں ڈاکٹر ممتاز احمد خان بنگلور میں، انہوں نے 65 میں MBBS کرنے کے بعد سر سید علیہ رحمہ کی تحریک کو تھاما، تو انہوں نے ایک نعرہ دیا وہاں
ایسے ہی پروفیسر غفور نے کیرلا کے، انہوں نے علی گڑھ تحریک کو تھاما، انہوں نے بھی ایک نعرہ دیا کہ بھئی اب ہمیں اپنے زبان پہ لفظ بس لے آنا چاہیے، اور ہمیں اسی فکر میں لگ جانا چاہیے جس فکر میں سر سید علیہ رحمہ لگے ہوئے تھے، اور وہ فکر وہی تھی جو ڈاکٹر سید ظفر صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی کہ انسانوں کی بھلائی اور انسانوں کو بہتر بنانے کے لیے۔ تب انہوں نے اس تحریک کو وہاں آگے بڑھایا، اور آگے بڑھانے کے بعد وہی ایجوکیشن، وہی تربیت اپنی قوم کی لے کے چلے، اور ڈاکٹر ممتاز احمد خان کرناٹک پہ لگے اور پروفیسر غفور کیرلا میں لگے، اور ان دونوں نے اس تحریک کو گلی گلی اور گاؤں گاؤں پہنچایا۔ اس کے نتیجے میں 250 ادارے تو علمین چلاتی ہے، اور تقریباً اتنے ہی ادارے مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کیرلا چلاتی ہے۔ ظفر صاحب، جو جنوب میں ہمیں جس طرح کی ایجوکیشن ملتی ہے، وہ ہمارے شمال میں جو ہے ہم لوگ کچھ ہی اداروں تک محدود رہ گئے، کچھ بڑے کام نہیں ہوئے کیا؟ میرا خیال میں جو آپ فرما رہے ہیں یہ ایک جنرل امپریشن ضرور ہے، لیکن یہ فیکٹس کے اگینسٹ ہے۔ اچھا، ہاں، ایسا ہے کہ اگر آپ ڈیٹا میں جائیں گے تو یقیناً جنوب میں بہت اچھا کام ہوا ہے، لیکن یہ کہ جنوب میں جو ٹوٹل پرسنٹیج ہے مسلمانوں کی اتنی نہیں ہے جتنی کہ شمال میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر میں تھوڑے بہت بھی کاؤنٹ کرنا شروع کروں تو لکھنؤ کی انٹیگرل یونیورسٹی، پھر اس کے بعد دہلی میں خود جو ہے ہمدرد یونیورسٹی، سینکڑوں اور ہزاروں کالجز اور اسکولز آزادی کے بعد سے قائم ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ چونکہ آبادی اتنی زیادہ ہے تو اس کی پرسنٹیج اگر دیکھیے تو بہت کم ہے، لیکن زیادہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ 100% آ گئی ان اسٹیٹس میں، یہاں پہ ہم بہت پیچھے ہیں۔ شرح خواندگی تو وہاں پر جو ہے ایون غیر مسلموں کی بھی 100% ہے، تو اور یہاں پر جو ہے غیر مسلموں کی بھی بہت زیادہ وہ نہیں ہے، وہاں سے بہت فرق ہے جنوب کے مقابلے میں۔ لیکن یہ کہ یہ میں آپ کو ڈیٹا کے بیسس نہیں، کام کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کام کرنے کی تو بے انتہا ضرورت ہے۔ اچھا، آپ نے بات کہی تھی مشکور صاحب، مجھے بتائیے اگر آپ کو موقع ملے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرنے کا یا کسی ماڈرن ایجوکیشن کے لیے، تو آپ کس کو فوقیت دیں گے؟ دیکھیے، ہم لوگ تو سر سید کو ماننے والے لوگ ہیں، اور جو سر سید جو تحریک جو کھڑی کی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک ادارہ ہے اس تحریک کا، جو علی گڑھ موومنٹ انہوں نے سٹارٹ کیا کہ کس طرح سے جو ہے سماج کو بہتر بنایا جائے، کس طرح سے جو ہے قوم کو ایٹ پار لے کے آیا جائے، یہ ان کی ایک کوشش تھی۔ تو میں یہ مانتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی اگر مجھے موقع ملا، انفیکٹ میں تو اس تلاش میں ہوں کہ یہ موقع مجھے ملے، اور اللہ سے میری یہ دعا بھی ہے کہ اللہ ہمیں بھی قبول کر لے، جس طرح سے اللہ نے سر سید کو قبول کیا، ہم تمام لوگوں کو قبول کرے۔ اور جو سر سید کی جو سوچ تھی، سر سید کی جو فکر تھی کہ سائنس اور دین دونوں ایک ساتھ چلے، کیونکہ جب تک سائنس اور دین ایک ساتھ نہیں چلے گا تو ہمارا ذہن اور ہمارا دل ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسی ہی بات ہے، سر سید نے سائنس اور دین کی جو بات کہی ہے وہ ہمارے دل اور ہمارے ذہن کی بات ہے، کہ جب دل اور ذہن ایک ساتھ لگ جائے، ایک جگہ پہ لگ جائے، تو سمجھیے وہ انسان جو ہے کامیابی کی طرف چل بستا ہے۔ تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ جو دینی تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی جو ہے وہ سائنس کی بھی تعلیم ہو، یا دنیاوی جو بھی امور وہ حاصل کرنا چاہیں ان امور کو ساتھ میں حاصل کریں، تاکہ ایک بہتر شخصیت بن کے آئے۔ اور ان کی صرف تعلیم نہیں بلکہ ان کو تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت اچھی ہونی چاہیے۔ سر سید ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر پورا عیش و آرام ہے۔ وہ بالکل جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ چاہتے تو بہترین جج ہو کے ریٹائر ہو جاتے، لیکن سر سید کی تربیت ایسی تھی کہ انہوں نے اس عیش و آرام کو چھوڑا، اور اس تربیت کی وجہ سے انہوں نے اس عیش و آرام کو چھوڑ کر انہوں نے ایک ایسی زندگی اختیار کی جس سے وہ اور لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لائق بن جائیں۔ جو اس زمانے میں آکسفورڈ جا کے وہاں کی ایجوکیشن دیکھ کے آئے، ایڈنبرگ سے ان کو جو آنری ڈگری ملی PhD کی، وہ جب ہندوستان آتے ہیں، جب ان کو نمائش میں کہا جاتا ہے کہ تم گھنگرو ڈال کے ناچو تب تمہیں کچھ یونیورسٹی کے لیے دیا جائے گا، تب اس کے لیے بھی وہ تیار ہو جاتی ہے۔ یہ کس طرح سے؟ یہ ان کی تربیت کی وجہ سے ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جب ایک بار کا واقعہ ہے کہ سر سید جب کچھ یونیورسٹی کے حوالے سے بات چیت کرنے گئے تو ان کو جو ہے کسی بڑے شخص نے جو ہے ان کو ایک چپل، ٹوٹی ہوئی چپل ان کو دے دی۔ جب ان کو ٹوٹی ہوئی چپل دی تو اس نے بڑے حفاظت سے رکھا سر سید صاحب نے، اور اس چپل کو کی انہوں نے مرمت کروائی، اس میں کچھ پیسے لگے، اور اس سے دوگنا پرائس میں اس کو انہوں نے سیل کر دیا، اور جو پیسے وہاں سے نکل کے آئے
جتنی آمدنی ہوئی اس سے اس کو انہوں نے جو کالج کے فنڈ ہے اس میں ڈال دیا. تو ایسی سوچ کا انسان, ہمیں تو ایسی سوچ کو لے کے ہمیں آج کے دور میں سر سید کی بہت سخت ضرورت ہے. بس ہم آخر میں ہیں, یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ آج کی گفتگو سے کیا نکلا. میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے, مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے. یہی سر سید کی سوچ تھی اور اسی پر ہم کو قائم رکھنا ہے. لوٹ کر آتے ہیں اس مختصر وقفے کے بعد. برسوں سے آزمایا ہوا طیبی دوا خانے کا شاہی ٹانک کمزور Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں یوم سر سید کے حوالے سے اور سر سید تحریک کے حوالے سے. ہمیں تشہیر کی خواہش نہیں, روشنی کی ہے. کسی سے مت بتانا یہ دیے ہم نے جلائے ہیں, لیکن جو لوگ روشن ہوتے ہیں ان کے بارے میں سب کو پتہ ہی چل جاتا ہے کہ یہ چراغ کہاں سے جلا ہے, یہ روشنی کدھر سے آ رہی ہے. ڈاکٹر کلیم الحفیظ صاحب, سر سید نے اگر دین کی بھی بات کی, جب وہ قوم کی بات کرتے ہیں تو قوم میں صرف مسلم نہیں آتے, ان کے لیے قوم جو ہے ہندو اور مسلمان دونوں ہے. تو کیا آج کے ہندوستان میں ہمیں اس قوم کو جو ہندو مسلمان دونوں ہیں, جو سر سید جو ہندوستان کو دلہن کی طرح دیکھتے ہیں, ان کو انٹر فیتھ ڈائلاگس, ایک دوسرے کے قریب لانے کی, ایک دوسری دوریاں پاٹنے کی کیا ضرورت نہیں ہے اس وقت؟ نہیں, بے حد ضرورت ہے. یہ تو بہت, اور اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ نہیں, بالکل. دیکھیے, قربانی تو بڑی چیز ہے اور آپ کو ہمیشہ بڑا کرتی ہے. جو شخص قربانی دیتا ہے اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. اور جو سر سید کی وہ جو بات ہے کہ دلہن کی جو دو آنکھوں کی مانند ہیں ہندو اور مسلمان, یہ اس دور حاضر میں بالکل فٹ بیٹھتی ہے اور بہت سخت ضرورت ہے. اور اس کو نہ صرف انٹرفیتھ ڈائلاگ سے بلکہ ہمیں خود ایک ایسے ادارے قائم کرنے چاہیے جو ایک قوم دوسرے قوم کو پڑھائے, اس کو بلائے, انوائٹ کرے, اپنے کلچر سے واقف کرائے, ان کے کلچر سے واقف ہو, اور وہی ان کا پورا پیغام بھی ہے. اور اس طرف کوشاں بھی ہیں لوگ. ابھی جتنے بھی ماڈرن ٹائم میں ہم لوگ ادارے بنوا رہے ہیں یا ادارے سازی کروا پا رہے ہیں, وہاں ہم نے یہ کہا ہے کہ جب تک آپ مین اسٹریم ایجوکیشن میں آ کر کے ایک کمپریہنسو آپ اپروچ نہیں رکھیں گے, تب تک اس علی گڑھ تحریک کو یا سر سید تحریک کو فروغ نہیں ملے گا. اور لاسٹ میں یہ کہوں کہ آپ جتنا سوچتے ہو
उतना करना भी सीखो, उसे ज़मीन पे उतारना सीखो, और विदाउट बायस्ड हुए लोगों में कोई तफरीक ना हो, आप एक इंसानियत की खिदमत करने वाले बन जाओ, और इस दौर में उसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है, ऐसा मेरा मानना है। ज़फ़र साहब, आखिर में सर सैयद अहमद ख़ान साहब की ज़िंदगी, उनकी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक जो है सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि नहीं महदूद है, उसको किस तरह आज के हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया जा सकता है, और एक सर सैयद कहाँ से लाएं? नहीं, एक सर सैयद की ज़रूरत नहीं है, पूरे समाज को सर सैयद बनना पड़ेगा। छोटा सर सैयद, बड़ा सर सैयद, मंझला सर सैयद, और बहुत से लोग बने भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में और लोगों को बनना पड़ेगा। सबक ये लेने की ज़रूरत है कि कल को 200 साल 400 साल के बाद हमसे ज़माना शिकायत ना करे कि न था अगर तू शरीक महफिल, कसूर तेरा है या कि मेरा। ये इसके लिए हमें अभी से इंतज़ाम कर लेना है, और इस पे हमें सबको पाबरकाब हो जाना है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। अगर तुम अपने को ज़िंदा समझते हो तो अपनी दुनिया खुद पैदा करो। ये सर सैयद ने किया, उन्होंने किसी के ऊपर मुनहसर नहीं रहे, उन्होंने खुद अपनी दुनिया पैदा कर ली। और जब आदमी आगे बढ़ के अपनी दुनिया पैदा करने की कोशिश करता है तो बरकतें, रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं, इसमें कोई दो राय हैं ही नहीं। तो ये दोनों सबक ले करके और उसकी रोशनी में हमें 100 साल 200 साल का रोड मैप बनाना है। और ख़ाली ये नहीं कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म भी, मीडियम टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। तो शॉर्ट टर्म मीन्स हर साल का एक, हर 5 साल का एक, हर 10 साल का एक रोड मैप, 100 साल का भी, 200 साल का भी। ये हम में से हर एक को उसी हिसाब से आगे बढ़ना है, और अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा खाली रुपए पैसे का नहीं बल्कि वक्त का भी। इसलिए कि जब रूह जो है वो जिस्म से अलग हो जाती है तो ये लग्जरी नहीं रह जाती कि साहब फलां ने नहीं किया, ज्ञान प्रकाश ने जी ने नहीं किया, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। वो तो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है। वहाँ हम नहीं बोलेंगे तो हाथ पैर बोलेंगे कि ये कर सकता था, इसने नहीं किया। उसको जहन में रख करके रोड मैप के हिसाब से प्लानिंग करके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, और आगे बढ़ना, और हमें अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है उसको दूसरों के लिए खर्च करना, चाहे वो टाइम, एसेस, रिसोर्सेज, इनकम, लव, जज्बे, मोहब्बत, हर चीज़ को दूसरों के ऊपर लगाना। ये ही सबसे बड़ा सबक है सर सैयद से जो कि हमें आज लेना है। मशकूर साहब, आप तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सदर भी रह चुके हैं यूनियन के, आपको नहीं लगता कि आप भी सर सैयद बन सकते हैं? जैसे कि उन्होंने कहा सबको बनना है, तो उस सिलसिले में आपने कोई कदम बढ़ाया है? हर गली कुछ मोहल्ले में जो है लोगों को सर सैयद बनना पड़ेगा। सर सैयद की सोच को, सर सैयद के फ़िक्र को गोशे गोशे तक ले जाने का काम करना पड़ेगा। और इसमें हम लोगों ने जो है अभी एक शुरू किया है काम, और इस तरह से किया है कि अपने इलाके में जहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी तरह का मतलब कोई इदारा नहीं है, एजुकेशन का कुछ वो नहीं है, वहाँ पे हम लोगों ने जो है फ्री एजुकेशन इवनिंग में जो है हमने शुरू किया है। कुछ बच्चों को, जो बच्चे जो है किसी स्कूल जाने के लायक नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया। वहाँ पे हमने एक कमेटी बना दी है, जो गांव में जो लोग हैं जो अपना काम करते हैं और जो गांव में रहते हैं उन्हीं लोगों को लगा दिया है उस कमेटी में, और वो लोग लगे हुए हैं। और लगातार हम लोग भी जाते रहते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं किस तरह से वो होता है, और आगे उसको इंशाल्लाह एक बड़ी शक्ल में देने का इरादा है। तो इस तरीके से हम तमाम लोगों को ये बात समझना चाहिए कि किस तरह से हम इंस्टीट्यूशन बनाएं, किस तरह से हम उन लोगों की फिक्र करें जो समाज में आखिरी पायदान पे खड़ा है, उसको हम किस तरह से हाथ पकड़ के खींच के आगे ले आएं। और इसमें 3 चीज़ें मैं मानता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो किस तरह से हम अपना वक्त दें, किस तरह से हम अपना माल, और किस तरह से हम अपनी एनर्जी लगाएं। अगर जान, माल और वक्त अगर किसी चीज़ के पीछे इंसान लगाता है तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं उसको कामयाबी मिलती ही है। सर सैयद की सोच और ये 3 चीज़ हर इंसान अपनी तरफ से दे दे तो मैं ये मानता हूँ कि 10 से 20 साल के अंदर जो है मुल्क के अंदर जो है कौम के हालात जो है वो बदलते हुए दिखने लगेंगे। हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की भी ज़रूरत है और शॉर्ट टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। जो आपके स्क्रीन के पीछे आ रहा है, सर सैयद का एक लेटर आ रहा है जो कि 100 साल बाद जो है जिसको शाये किया गया, बार बार पीछे आ रहा है। उसके मुतालिक मैं ये कहना चाहूँगा कि आखिर क्या सोचा होगा सर सैयद ने उस वक्त। उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, उनका विजन होगा, तभी उन्होंने ये कहा कि 100 साल बाद जो है हमारे इस लेटर को निकालना और लोगों को दिखाना कि किस तरह से मैं मतलब फिक्र में था, किस तरह से वक्त से पहले जो है मेरे बाल सफ़ेद हो गए, किस तरह से लोगों ने अलग अलग तरह से परेशान करने की कोशिश की, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया किसी का। मैं अपनी चीज़ों पर डटा रहा। उनके पास तकामत में कोई लग्जिश नहीं आई, बिल्कुल और वो उस पर लगे रहे। और जो वक्त की बात कही आपने
کہ وقت پر قائم رہنا ہے اور وقت کے حساب سے چلنا ہے، لیکن وقت برباد کرنے والوں کو وقت برباد کر کے چھوڑے گا. یہ بھی ہماری قوم کو سمجھنا ہوگا. جنہوں نے وقت برباد کیا انہیں وقت نے کبھی معاف بھی نہیں کیا. گیان پرکاش جی، آخر میں آپ سے دیکھیں، آپ دوسرے کنارے پر ہیں، آپ علی برادری کے ساتھ بھی ملتے جلتے ہیں، آپ سینئر وکیل ہیں، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں آپ کا 10 برس گزرا ہے، آپ علی گڑھ کے بھی رہنے والے ہیں، تو اس لحاظ سے کچھ ہمارے اندر کچھ ایسی کمیاں بھی ہوں گی جنہیں ہمیں سدھارنا ہوگا اور جو سر سید کے پیغام کے مطابق نہیں ہے. میں جو محسوس کرتا ہوں کہ میں نے ایک شروع میں بات کہی کہ ڈیبیٹیبل سیکولرزم ہے وہاں پہ، لیکن جو باہر ہمارا ایک پرسیپشن جاتا ہے سماج میں، وہ ہم ناکام ہیں. میں بڑے ہی فلیٹلی اس چیز کو کہوں گا کہ ہم پوری طرح سے فیل ہیں اس معاملے میں کہ ہم سماج میں باہر دے کیا رہے ہیں. اس کا بہت بڑا ریزن سوشل میڈیا ہے. لیکن اب میں اس میں جو آپ کے پلیٹ فارم سے ایک چیز کہنا چاہوں گا جو میرے لیے اہم ہے کہ ہم سر سید ڈے سیلیبریشن کرتے ہیں یا اور بڑے کیا کہتے ہیں ہم پروگرامز کرتے ہیں، اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے، لیکن یہ سیلیبریشن تک سیمت نہ رہے. اس ڈیبیٹ کو، اس چیز کو آپ جو ہے براڈر کمیونٹی میں باہر لے جائیے گا، اور اس میں خاص طور سے مسلم کمیونٹی کے کچھ بچے اور ہندو کمیونٹی کے بھی بچے انڈین کنٹیکسٹ میں اگر تک وہ بری طرح سے مسلیڈ ہے. ان کو گراؤنڈ پہ کچھ نہیں پتا، ان کو ڈیٹیلز کچھ نہیں پتا. ان کے لیے اگر نام آ گیا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تو ان کا ایک امیج بنی ہوئی ہے، آپ کتنا بھی سمجھاؤ گے آپ سمجھا نہیں سکتے انہیں. سچائی یہی ہے. یا پھر ہندو یونیورسٹی نام آ گیا تو وہاں پہ بھی یہی حال ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو پریزنٹ ڈے سرکمسٹنسز سوسائٹی کی ہیں، جو آئیڈیالوجی ڈیولپ ہو رہی ہیں، جو سوچ بن رہی ہے، اس کے لیے جو ہے ایک جیسے اموبا اپنی آرگنائزیشن ہے، بڑی آرگنائزیشن ہے، اگر یہ جس لیول پہ سر سید ڈے سیلیبریشن کرتی ہے اس سے تھوڑا اور بڑھ کے آپ اس کا ہلکا سا موڈ چینج کریے. میں کہوں گا دعوت کرتے ہیں اچھی چیز ہے، لیکن آپ اس دن کچھ ایسا کریے جس دن ایک ماس لیول پہ سماج میں کچھ ہم بہتر دے پائیں، ایک اپنا پرسیپشن دے پائیں صحیح کہ ہم کیا ہیں. تو اس سے جو ہے ایک مسلم کمیونٹی کا صرف بھلا نہیں ہوگا، میں کہہ رہا ہوں انسانیت کا بھلا ہوگا. اور سر سید یہی چاہتے تھے. ایگزیکٹلی. دیکھیے، بہت اچھی بات کہی گیان پرکاش جی نے، اور جو ہم نے بات چیت کی اس میں یہی نکل کے آیا کہ سر سید کا پیغام جو ہے پیغام انسانیت ہے. وہ انسان کو جو ہے ترقی دینا چاہتے تھے، انسانیت کو اٹھانا چاہتے تھے تعلیم کے ذریعے سے. اور تعلیم بھی کون سی؟ وہ تعلیم جو انسان کے کام آ سکے، جو انسان کو آج کی زندگی میں اس کے کام آ سکے، جس سے اس کی دین اور دنیا دونوں بہتر ہو سکے. اس کی انہوں نے کوشش کی، اور بہت اچھی بات کہی ہے گیان پرکاش جی نے کہ سر سید کے پیغام کو جو ہے عام کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ ہم ایک جگہ جہاں پہ علی برادری اکٹھی ہو گئی وہاں ہم نے کھایا، کھانا واقعی بہت لذیذ ہوتا ہے اور رائتے کا تو جواب نہیں ہوتا، لیکن جو ہے اس تحریک کو آگے لے جانا ہے. سر سید کو گھر گھر لے کے جانا ہے، چاہے ہندو کا گھر ہو چاہے مسلمان کا گھر ہو. سر سید کی تحریک جو ہے پورے ہندوستان کی تحریک ہو، سر سید کی تحریک سے پورے ہندوستان کا فائدہ ہو. یہ ہمیں عام کرنا ہے، اور خصوصی طور پر جو علی برادری ہے اس کو یہی کام کرنا ہے. آخر میں صرف 2 شعر اپنے اور اجازت کہ سید نہیں بھولے گا وہ پیغام تمہارا، پڑھ لکھ جو گیا آج مسلمان تمہارا. یہ قوم جہالت کے اندھیروں سے نکل آئے، اللہ کرے پورا یہ ارمان خود تمہارا.